سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، حمد الشاکرین وافضل الصلاة واکمل السلام علی سید المرسلین، نبی الحرمین امام القبلتین سید القونین وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین، المزین بكل زین، المنزه من كل شيء، جد الحسن والحسين، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے رسول رحمت شفیع معظم جناب محمد الرسول اللہ روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں اپنے عقیدتوں ارادتوں محبتوں کا خراج پیش کریں اور بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا جناب محمد الرسول اللہ۔ شاعر اسلام نثار دیناج پوری کی لکھی ہوئی یہ نظم منقبت ترنم کے ساتھ تو نہیں بشکل شعر آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور اسی کے ارد گرد میری گفتگو بھی ہوگی۔ لکھتے ہیں مٹاؤ دنیا سے ظلمت اگر حسینی ہو، مٹاؤ دنیا سے ظلمت اگر حسینی ہو، جلاؤ شمع محبت اگر حسینی ہو، دکھاؤ جوش بغاوت اگر حسینی ہو، دکھاؤ جوش بغاوت اگر حسینی ہو، دکھاؤ اپنی شجاعت اگر حسینی ہو، یزید وقت سے ٹکراؤ تبھی آئے گا مزہ، یزید وقت سے ٹکراؤ تبھی آئے گا مزہ، فلک سے مژدے نصرت اگر حسینی ہو۔ حضرات گرامی وقار، آگے آپ لکھتے ہیں تمہیں یوں زیب نہیں دیتا، تمہیں یوں دیتا نہیں زیب ابتدا کرنا، تمہیں یوں
دیتا نہیں زیب اقتدا کرنا، کرو جہاں کی امامت اگر حسینی ہو، کرو جہاں کی امامت اگر حسینی ہو، خدا رسول کے خاطر لٹا کے گھر اپنا، بچاؤ دین کی عظمت اگر حسینی ہو۔ محترم سامعین کرام، یہ مجلس جو حضرت خواجہ غریب نواز کے نام پر ہر سال منعقد ہوتی ہے، سرزمین فراباری اور یہاں کے مسلمانان اپنے پورے عقیدت میں ڈوب کر، اپنے تن من دھن لگا کر اس کانفرنس کو کرتے ہیں۔ الحمدللہ پہلی بار آنے کا شرف ملا اور بہت سارے علماء کرام، شورا اعظام یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور میں کوئی دور کا بھی نہیں ہوں، میں تو گھر کا بچہ ہوں۔ انشاءاللہ آپ لوگ مجھے سنتے ہی ہیں، سنتے ہی رہیں گے۔ اصل وقت ہمیں باہر سے آئے ہوئے مہمان شعرا و خطبہ کو دینا ہے۔ محبی گرامی، جناب شاہد قمر اسلام پوری نے جس خوبصورت انداز میں نعتیہ کلام پیش فرمایا، ہمیشہ جب بھی ان کو سنتے ہیں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اور پھر میں نے جامعہ اہل سنت جوہر العلوم گنجریا کے صدر المدرسین حضرت علامہ مفتی احمد رضا صاحب قبلہ، ان کے بارے میں بھی سنا کہ آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور آپ کا بھی خطاب پر مغز ہوگا، کیونکہ میں ان کے اندر ان کی قیادت میں جوہر العلوم میں خدمات انجام دے رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے ان کی گفتگو کتنی شاندار ہوتی ہے۔ حضرت کہیں سن بھی رہے ہوں گے مجھے، تو میں ان کی گفتگو کے سامنے اپنی کوئی بساط نہیں سمجھتا، بس آپ کی محبت کھینچ لائی، کچھ آپ کے گوشے گزار کرنا اپنے لیے بھی اور اپنے قوم کے لیے بھی میں باعث افتخار سمجھتا ہوں۔ ابھی ہم نے شعر پڑھا اور قرآن مجید کی آیت کی تلاوت بھی کی۔ اللہ نے فرمایا کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہو جو لوگوں کو دعوت دے بھلائی کی طرف، لوگوں کو دعوت دے بلائے بھلائی کی طرف، لوگوں کو اچھی بات کا حکم دے، لوگوں کو برائیوں سے روکے، اور آگے رب فرماتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے کرنے والے وہی مراد کو پہنچے۔ سبحان اللہ۔ حضرات، کیونکہ میں کوئی لفاظی مقرر نہیں ہوں، میں سیدھا پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ میں نے دوران طالب علمی میں سرزمین لکھنؤ میں اپنے استاد گرامی حضرت قاری صبغت اللہ سے ایک بات سنی تھی جو میرے دل کو بھا گئی اور میرے سینے پہ وہ بات اتری۔ میں ہمیشہ اپنے گفتگو میں اس بات کو دہراتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم علماء کرام مل کر کے تحریک اصلاح امت کا قیام کیا ہے، جس کا خاص مقصد ہے کہ ہمارے معاشرے میں دینی تعلیم کو عورتوں میں عام کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جہیز کا جو یہ زور ہے اسے توڑا جائے، کیونکہ جہیز کے زور نے قوم کی کمر توڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ آج یہ علاقہ اتنے سارے علماء ہونے کے باوجود، اتنے سارے مدارس اسلامیہ کے ہونے کے باوجود، اتنے بڑے بڑے مشائخان اعظام کے تشریف لانے کے باوجود یوں معلوم ہوتا ہے چراغ تلے اندھیرا۔ اللہ اکبر۔ تہذیبی معاملہ لے لے یا تمدنی معاملہ لے لے یا اسلامی ثقافت کا معاملہ لے لے، یوں تو دیکھنے میں آتا ہے، کہنے میں آتا ہے، کہیں اگر انسان باہر رہے، جیسے ہم ہی لوگ اپنی زندگی کا زیادہ ٹائم ابھی تک باہر رہے، وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ حضرات آپ کا علاقہ جہاں گھر گھر علماء کرام ہے، جہاں آنگن آنگن حفاظ کرام ہے، جہاں بستی بستی علماء کرام ہے،
جہاں مدارس اسلامیہ کی کثرت ہے وہاں تو آپ لوگوں کی زندگی صحابہ کرام کی زندگی جیسی ہوتی ہوگی، وہاں تو آپ لوگ اسلامی زندگی گزارتے ہوں گے، وہاں کی عورتیں تو ردائے فاطمہ اوڑھ کر چلتی ہوں گی، وہاں کے بچے تو اسلامی تہذیب میں ڈھلے ہوئے ہوں گے، وہاں کے بوڑھے تو بالکل پاک صاف صوفی نظر آتے ہوں گے۔ حضرات گرامی، الغرض کلام یہ ہے کہ وہاں کے لوگ ہمیں طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ آپ کا علاقہ اتنے سارے علماء کرام ہونے کے باوجود، اتنے سارے مفکران نظام، اتنے سارے مشائخان نظام، اتنے سارے مدارس اسلامیہ کے ہونے کی وجہ سے آپ کا علاقہ اسلامی ثقافت کا ایک جیتی جاگتی مثال ہوگا، لیکن حضرات گرامی ان لوگوں کی بات سننے کے بعد افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا علاقہ اس سے بالکل الگ ہے۔ واقعتاً علاقے میں علماء کرام کی کمی نہیں ہے، حفاظ کرام کی کمی نہیں ہے، مفتیان کرام کی کمی نہیں ہے، مدارس اسلامیہ کی کمی نہیں ہے، باوجود ہمارے اندر، ہمارے تہذیب میں، ہمارے ثقافت میں غیر قوموں کی ثقافت، ان کی تہذیب، اس کی رسم و رواج اس طریقے سے رسم کر چکی ہے کہ اب کہیں تک یہ مشکل نظر آتا ہے کہ اسے دور کیسے کیا جائے، اسے ختم کیسے کیا جائے۔ نہ نوجوان اسے ختم کرنا چاہتے ہیں، نہ بوڑھے حضرات اس کے خلاف لبکشائی کرتے ہیں، نہ ہی اور کسی لوگ کو پڑا ہے۔ حضرات گرامی وقار، کتنا افسوس کا معاملہ ہے، کتنا افسوس کا مقام ہے کہ ہم لوگ ایسی محفل مناتے ہیں، ایسے محافل اکثر کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھا جائے، پورے ہندوستان کا جائزہ لیا جائے تو ہمارے علاقے میں جتنا اور جتنے مقدار میں جلسے اور جلوس ہوتے ہیں اتنا ہندوستان میں کہیں نہیں ہوتا ہوگا۔ اس علاقے نے ہندوستان کے بڑے بڑے مفکرین کو بلایا، اس علاقے کے لوگوں نے ہندوستان کے بڑے بڑے خطباء کو بلایا، بڑے بڑے شعراء کو بلایا، اور یہ وقت 2-4 سال کا ہی نہیں بلکہ ہمارے پیدائش سے قبل 70 سال سے ہندوستان کے آزادی کے بعد سے ہمارے علاقے میں بڑے بڑے مقررین آتے ہیں، لاکھوں روپے صرف اور خرچ ہوتے ہیں، لیکن جب اس کا حاصل دیکھتے ہیں کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم لوگوں نے جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے تو باہر سے علماء کرام کو بلا لیا، جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے ہم نے یو پی اور ہندوستان کے کونے کونے سے بڑے بڑے نام کو تو مدعو کر لیا، لیکن اسی جلسے کو ستیہ ناش کرنے کے لیے، اسی جلسے کو منیا میٹ کرنے کے لیے ہم نے مینا بازار لگا دیا، ہم نے عورتوں کا ہجوم لگا دیا، اور خرافات ہم لوگ پڑھ کر جلسے کو رات بھر کر کے ہم نے پورے جلسے کی کامیابی کو اپنے ہاتھ سے ناکام کر دیا۔ میرے بھائیوں، کب تک آپ لوگ خواب غفلت کا شکار ہوں گے؟ کیا وہ وقت نہیں آئے گا کہ آپ لوگ رات کے 8 بجے جلسہ شروع کر کے رات کے 11 بجے ختم کر دیں؟ کیا وہ وقت نہیں آئے گا کہ آپ لوگ اضلاع اتر دناج پور، اضلاع کشن گنج اور پورنیہ کے مقررین کو ترجیح دیں گے؟ کب تک؟ کیا حضرت مولانا عیسیٰ صاحب کا یہ قول بالکل راسخ نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا یہ علاقے کے لوگ اپنے کو آپ نہیں کہیں گے لیکن غیروں کو باپ کہیں گے؟ حضرات گرامی وقار، یاد رکھیے کہ مہمان کی مہمان نوازی جس طرح میزبان کر سکتا ہے وہ کوئی کرائے کا آدمی نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے، اس علاقے کی جو پریشانی ہے، اس علاقے کی جو خرافات رسوم ہے، اسے اگر کوئی ختم کر سکتا ہے اپنے تقریروں کے ذریعے سے، اپنے شاعری کے ذریعے سے، اپنے ادب کے ذریعے سے، اپنے کاوشوں کے ذریعے سے، قسم خدا کی علاقے کے ہی علماء کرام ہیں، یہ اس وقت ہوگا جب آپ انہیں ترجیح دیں گے، جب آپ انہیں عزت دیں گے، مقام دیں گے۔ کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے علاقے کے علماء کثرت سے بمبئی دلی بنگلور چلے جاتے ہیں اور وہاں کے لوگ
ہمارے علاقے کے علماء سے سن سن کر کے اس طریقے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں کہ جب رمضان کا وقت آتا ہے وہاں کے نوجوان اپنے سردوں سے مسجدوں کو بھر دیتے ہیں. جب رمضان کا وقت آتا ہے 18 سال کا 22 سال کا 26 سال کا نوجوان تمام چیزوں کو چھوڑ کر مسجدوں کو پر کرتا ہے. حضرات گرامی وقار ہم خود رہ کر کے آئے ہیں لیکن ہمارا علاقہ اس بار میں نے تراویح پڑھائی اپنے گاؤں میں نے نوجوانوں سے التجا کی منت کی سماجت کی کہ آؤ قرآن سن لو آؤ خدا کے اس مقدس کتاب کو سن لو جس کو سننے کے بعد قلب کو سکون مل جاتا ہے. لیکن وارے ہمارے نوجوان کے لوگ وارے ہمارے علاقے کے نوجوان آپ لوگوں کے جو ہے میں کیا کہنے اتنے کہنے کے باوجود کوئی مسجد تک نہ آیا. پورا رمضان گزر گیا 2-4 بچے کے علاوہ کوئی نہیں آیا. حضرات گرامی وقار آپ کہتے ہیں آپ حسینی محفل سجاتے ہیں آپ خواجہ ہند الولی کا محفل سجاتے ہیں آپ دنیا کے تمام اولیاء کابرین کا محفل سجاتے ہیں اور سننے کے بعد کانوں سے نکال دیتے ہیں. صرف سننا آپ کی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے بلکہ عمل کرنا کامیابی کی ضمانت ہے. کیا پیغام ملا دشت کربلا میں کیا پیغام ملا جو آج علماء کرام دسیوں دن سے آپ لوگوں کو سنائے چلے جا رہے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں ضرورت ہے کہ اب کہنے سے اور نعرے لگانے سے بڑھ کر آگے بڑھے میدان میں اترو اور اپنے آپ کو حسینی محب اپنے آپ کو اپنے اندر اپنے دل میں حسینی جذبے کو بیدار کرے حسینی محبت کو بیدار کرے حسینی کردار کو بیدار کرے حسینی اخلاق کو بیدار کرے. جب تک حسینی کردار ہمارے کردار میں نہیں سما جائے گا جب تک حسینی کیریکٹر ہمارے کیریکٹر میں نہیں آئے گا تب تک یہ جلسے جلوس کرنا میں سمجھتا ہوں صرف کھانا پینا کے نام پر اگر کرتے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں. میرے بھائیوں میں کہنا چاہ رہا تھا کہ استاد گرامی فرماتے تھے اس دنیا میں 3 ایسی شے ہے جس پر سب سے زیادہ ظلم کیا گیا ہے جس پر سب سے زیادہ ظلم کیا گیا ہے وہ کون ہے. ایک جس آقا کی خطبہ ہم لوگ دل سے پڑھ رہے ہیں جس حسین اعظم کی محبت میں ہم لوگوں نے جلسے جلوس سجا کر کے علاقے کے لوگوں کو دعوت دی ہے. حضرات گرامی وقار وہ 3 چیزوں میں سب سے بڑھ کر اگر دنیا میں کوئی مظلوم ہے تو وہ امام حسین کی ذات ہے جس پر دنیا کے لوگوں نے اس قدر ظلم کیا کہ تاریخ کے اوراق میں یہ بات جب ہم پڑھتے ہیں تو جب بھی پڑھتے ہیں آنکھیں بھیگ جاتی ہے کہ کیا کوئی ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے امام حسین کو اس قدر ستایا ہے. کیا نبی کے کلمات پڑھنے والوں میں بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے آل رسول کو اتنا تڑپایا کہ ان کو پل پل جو ہے موت کی فکر رہی ان کو ہر وقت اپنی جان کی فکر رہی. اللہ اکبر دنیا کے تاریخ میں ایسا کوئی اور دوسرا مثال نہیں ملتا کہ جس طریقے سے امام حسین کو کربلا کے میدان میں تڑپایا گیا امام حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں لا کر دھوکہ دہی کیا گیا. میرے اسلامی بھائیوں کون یزید کہ جس نے اپنے باطل حکومت کو چلانے کے لیے جس نے ستے کے نشے میں جس نے سیاست کے غرور میں جس نے خلافت کے کرسی کے بیٹھنے کے زعم میں اسلام کے احکام کی پامالی کرنا چاہا جس یزید نے محرمات سے نکاح کرنا جائز ٹھہرایا جو یزید اپنے محافل میں بندروں کو ناچ نچواتا تھا وہ یزید جو اسلامی احکامات کو بالکل ختم کر دینا چاہتا تھا وہ یزید جو نماز کا تاریخ تھا وہ یزید جس نے شراب کی اپنے اوپر اتنی لت لگائی تھی کہ ہر وقت شراب میں مدہوش رہتا تھا. حضرات گرامی وقار ایسے باطل انسان کے ہاتھ میں وقت کا سب سے عظیم انسان امام حسین کس طرح بیعت کر سکتے تھے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں کون حسین جس نے اسلام کی عظمت کو بلند کرنے کے لیے نہ یزید کی طاقت کو دیکھا نہ اس کے سطح کے پاور کو دیکھا نہ اس کی سیاست کی کرسی کو دیکھا نہ اس کے چاہو جلال کو دیکھا نہ اس کی فوج کو دیکھا نہ اس کی دنیا کی حکومت کو دیکھا بلکہ حق کے لیے امام حسین اکیلے سینہ سفر ہو گئے اور پوری دنیا کائنات کو بتا دیا اے لوگوں جب حق اور
باطل کی بات آئے تو سامنے والے باطل انسان کی طاقت کو نہ دیکھنا، اس کی پہنچ کو نہ دیکھنا، اس کی جو ہے سیاسی کرسی کے پاور کو نہ دیکھنا، بلکہ حق کے لیے اگر تمہاری جان چلی جائے تو قبول کر لینا، کیونکہ یہی تو وہ دین ہے جس پر جان دینا اپنی زندگی کی بقا کے لیے کافی ہے، جس پر جان دینا اصل ہی میں زندگی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی وقار، علماء کرام سے آپ مسلسل گفتگو سن رہے ہیں، امام علی مقام کے مقدس زندگی کے بارے میں اس کا پیغام صرف یہی تھا کہ حق اور باطل، حق پر کون تھا اور کس نے شر کو دنیا میں پھیلانا چاہا۔ یزید نے شراب پر مداومت کی تو امام حسین نے بیعت سے انکار کر دیا، یزید نے نماز کو چھوڑا تو امام حسین نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن آج ہمارے قوم کو جب ہم دیکھتے ہیں، یزید نے جن جن چیزوں کو رائج کرنا چاہا تھا، آج حسین کا نعرہ لگانے والے، حسین سے محبت کا دم بھرنے والے انہی چیزوں پر مداومت کر رہے ہیں۔ ہماری قوم شراب میں ڈوبی ہوئی ہے، ہماری قوم جو ہے اور دیگر برائیوں میں ڈوبی ہوئی نظر آتی ہے، سود ہماری قوم کھا رہی ہے، قتل ہمارے قوم کے لوگ کر رہے ہیں، زنا بالجبر اور بے رضامندی ہمارے قوم کے بچے بچیاں اس میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے قوم کے بچوں کے جب کردار کو دیکھتے ہیں، جب اس کے کیریکٹر کو دیکھتے ہیں، کہیں حسینی کردار نظر نہیں آتا، کہیں حسینی کیریکٹر نظر نہیں آتا، منہ پہ حسین حسین، منہ پہ نعرہ حسین، لیکن دل میں وہی باپ اور اندر وہی شیطان۔ اللہ اکبر۔ اے قوم کے نوجوانوں، اگر چاہتے ہو کہ پکے حسینی بنو تو اپنے کیریکٹر کو صحیح کرو، اپنے کردار کو صحیح کرو۔ جب تک تمہارا باطن صحیح نہیں ہوگا تب تک تمہارا ظاہری نعرہ لگانا، مجھے سمجھ میں آتا ہے علماء کرام یہاں پر موجود ہے کہ صرف ظاہری طور پر اعلان کرنا اور نعرہ لگانا آپ کے لیے کوئی کام نہیں دے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آئیے میں اپنے گفتگو کے دوسرے چیپٹر میں چلوں کہ کہنے والے کسی بڑے مفکر نے کہا کہ دنیا میں تین چیزیں جو سب سے زیادہ مظلوم ہیں، تین شے جس پر سب سے زیادہ ظلم کیا گیا ہے، ایک تو امام حسین کی ذات ہے، اور دوسرا فرماتے ہیں قرآن کریم، رب کی عظیم کتاب، رب کی مقدس کتاب کلام مجید، جس پر دنیا کے لوگ سب سے زیادہ ظلم کر رہے ہیں۔ آپ پوچھیں گے قرآن عظیم پر کس طرح ظلم ہوتا ہے، قرآن عظیم پر کس طریقے سے دنیا کے لوگ ظلم کر رہے ہیں؟ تو اے مسلمانوں، کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ اللہ نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا، لیکن ہمارے نوجوان، ہمارے نسل کے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کے تالی ہے، جسے قرآن پڑھنا آتا ہے، جسے قرآن کی تلاوت کرنی آتی ہے، جو قرآن سے اپنے زندگی کے شب و روز کے جینے کے طریقے نکالتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو کما حق کا ہو قرآن ترتیلا کے تحت تلاوت کرتے ہیں؟ قرآن پڑھنے والے ہمارے اندر کتنے ایسے موجود ہیں جو نبی کریم کی حدیث کے مطابق قرآن پڑھتے ہیں؟ اقرأوا القرآن بالحور الارض، کہ پڑھو قرآن عرب کے لہجے میں۔ کتنے لوگ ہیں جو آقا کریم کی حدیث کے مطابق قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ وَزُجُّوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، قرآن پڑھو مسجل کر کے اچھی آواز میں۔ کتنے لوگ ہیں جو حضرت علی کی اسکول کے تحت قرآن پڑھتے ہیں؟ الترتیل ہوا تجوید الحروف و معروفۃ الحقوق، حضرت علی کا فرمانا کہ قرآن کو ترتیب کے ساتھ پڑھو، ٹھہر کے پڑھو، حرف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھو، اوقاف اور رموز کو جان کر کے پڑھو۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن اس طریقے سے پڑھنا جانتے ہیں؟ حضرات، کھا کر ہم نے اپنے دانت کو توڑ لیے، خدا کی نعمتیں ہزار کھا کر ہم نے اپنی دانتیں توڑ لیا، لیکن ابھی تک ہمیں عبادت کا سلیقہ معلوم نہیں، قرآن کی تلاوت کی ہمیں تمیز نہیں۔ لوگ بوڑھے ہو گئے، 70-80 سال کی عمر ہو گئی، ابھی تک انہیں سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی تمیز نہیں ہے۔ لوگ نمازیں تو پڑھتے ہیں، حج کو تو جاتے ہیں، لیکن ابھی تک انہیں سبحان ربی العظیم کہنے کا کوئی ڈر نہیں۔ لوگ مہینے میں ایک بار یا 2 بار یا 4 بار جنازے میں شرکت تو کرتے ہیں، لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ میت جنازے میں کون سی دعا پڑھی جائے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا، کتنے ہمارے نوجوان کو یاد ہے، کتنے ہمارے بوڑھوں کو یاد ہے؟ کتنا افسوس کا مقام ہے میرے بھائیوں، کب تک آپ لوگ خواب
कब तक की जिंदगी गुजारेंगे? कब तक आप लोग इस तरीके से तैयार मददगाराना जिंदगी गुजारेंगे? अल्लाह अकबर। और हमारे कौम की बेटियों का हाल तो और बुरा है, अल्लाह अकबर, और बुरा है। जब उनके पास उनसे बात की जाए तो उनके माँ बाप भी कहते हैं हाँ हमारी बेटी मैट्रिक पास है, हाँ हमारी बेटी आईए पास है, हमारी बेटी ने बीए कर लिया है, फला कोचिंग सेंटर में टॉप किया है, अरे हमारी बेटी को इंग्लिश भी बोलना आता है। कसम खुदा की मुझे अफसोस होता है कि जब कोई इंग्लिश के नाम पर अपनी बेटी की तारीफ करता है, क्या कोई ऐसा बाप हमारे कौम में खड़ा नहीं होगा जो ये कह देगा कि आने वाले तूने मेरी बेटी को अपने घर के लिए लाने, मेरी बेटी को अपने घर के लिए जो तूने मंसूबा बनाया है तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मेरे बेटी के एजाजात को बता दूं, उसकी अज़मत को बता दूं, उसके वक़ार को बता दूं। हाँ हाँ, ये वो मेरी बेटी है जो रोजाना सुबह को उठकर पहले कुरान पाक की तिलावत करती है। ये मेरी वो बेटी है जिसको सूरह यासीन मुकम्मल याद है। ये मेरी वो बेटी है जो आयतुल कुर्सी और जिक्र जो है मतलब मशहूर सूरतों को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में पढ़ती है। हाँ हाँ, ये वो मेरी बेटी है जो निदाए फातिमा ओढ़कर पांचों वक्त नमाज पढ़ती है। कितने मेरे कौम के लोग हैं, मेरे इस्लामी भाइयों, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इतना बड़ा इलाका, 30 लाख की आबादी, तमाम लोग मुसलमान, इतने सारे उलमाए किराम, लेकिन बावजूद कोई ऐसी बहन नजर नहीं आती जो रिदाए फातिमा ओढ़कर कुरान पाक की ऐसी तिलावत करे कि कुरान उस पर अपने रहमतों की झमाझम बारिश कर दे। होता यह है कि उल्टा जब किसी से कहा जाता है कि आपकी बेटी ने कुरान पढ़ा तो कहते हाँ हाँ पढ़ लिया है, फला मुंशी के पास पढ़ लिया है, फला आपा के पास पढ़ लिया है, फला फूफी के पास पढ़ लिया है। अल्लाह अकबर, कितना अफसोस का मकाम है, कितना अफसोसनाक बात है। जब इंग्लिश की बात आती है तो हम लोग गुंजरिया बाजार के सबसे मशहूर और टॉप कोचिंग चलाने वाले मास्टर को ढूंढते हैं। जब मैथमेटिक्स की बात आती है तो इस्लामपुर जाकर वहाँ के सबसे बेहतरीन टीचर को ढूंढते हैं जिसके पास मैथमेटिक्स पढ़ाने का सर्टिफिकेट है, जिसके पास जो इंग्लिश पढ़ाने का सर्टिफिकेट है, जो जामिया से पढ़ा हुआ है, जो अलीगढ़ से पढ़ा हुआ हो, जो JNU से पढ़ा हुआ हो, जो काबिल हो। ऐसे टीचर को हम ढूंढते हैं कि हमारी बेटी का इंग्लिश सही कर दे, हमारे बेटे का मैथमेटिक्स सही कर दे। लेकिन जब कुरान की बात आती है, सबसे अजीमुल मर्तबत किताब की बात आती है, अल्लाह की वही करता किताब की बात आती है, उस वक्त किसी मुंशी की बात करते हैं। अरे कौन के लोगों, क्या तुम्हारे दिमाग को साफ क्यों किया है कि तुम लोगों ने कुरान को मजाक बना लिया है? सुनो, कुरान पढ़ाने वाले और कुरान पढ़ने वाले के बारे में हादी बरहक ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुमने बेहतरीन लोग वो है जो कुरान सीखे और उसे सिखाए। क्या बेहतरीन इंसान के पास सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए? क्या बेहतरीन कुरान पढ़ाने वाले के पास एक किरत की मुस्तनद सर्टिफिकेट नहीं होनी चाहिए, सनद नहीं होनी चाहिए? जिसके पास आपका बच्चा पढ़े तो रब की वफा झूम जाए और आपके घर रहमतों की झमाझम बारिश हो, ना कि आपका बच्चा, आपकी बच्ची ऐसे कुरान की तिलावत करे कि जिसके बारे में हुक्म वईद है, आका करीम की हदीस है, तुम में ऐसे बहुत लोग हैं जो कुरान को पढ़ते हैं लेकिन कुरान उस पर लानत करता है, कुरान उसके लिए बदला करता है, कुरान उससे दूर भागता है। जब उस इंसान के लिए जो कुरान गलत पढ़े, कुरान लानत करे, मलामत करे, तो उसके घर रहमत है कैसी मेरे इस्लामी भाइयों, फिर उसकी नमाज है कैसी, फिर उसके हज कैसे? हजरात गिरामी, जब तक सही कुरान नहीं तब तक सही नमाज नहीं, जब तक सही कुरान नहीं जब तक सही हज नहीं, जब तक सही कुरान नहीं तब तक नमाज तरावी नहीं, जब तक सही कुरान नहीं तब तक आपके रोजा नहीं। अल-कंज़ कलाम, हर इबादत का दारोमदार कुरान पाक की सही तिलावत पर है। वरना अगर आपकी कुरान की तिलावत ठीक नहीं तो फिर मैं समझता हूं ये सिर्फ उठक बैठक लगाना कोई फायदा का मामला नहीं। हजारों लोग नमाज पढ़ रहे हैं, काबा तवाफ से भरा पड़ा है, सब लोग रोजाना नुसरत और हिमायत की दुआ कर रहे हैं। ऐसी नुसरत हिमायत
ایسی مدد آ جائے گی۔ کربلا کے میدان میں سید الشہداء امام حسین نے یزیدیوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ جب مالک بن عروہ نے کہا کہ جب امام حسین نے خیمے کی حفاظت کے لیے خندق کھود پر آگ لگائی تو ایک شیطان صفت یزیدی مالک بن عروہ نے کہا اے حسین کیا جہنم میں جانے سے پہلے دنیا ہی میں اپنے لیے آگ لگا لیا؟ اللہ اکبر، کذبت عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ حسین جہنم میں جائے گا؟ حضرت حسین کا دعا کرنا تھا کہ اسی وقت اس کا گھوڑا بھٹکا اور اسی آگ میں لے جا کر اسے خاص کر واصل جہنم کر دیا۔ یہ امام حسین کی ذات ہے کہ اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور فوراً وہ واصل جہنم ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی وقار، ایک دو تین کرامات کربلا کے آپ لوگ سنتے آئے ہیں، سنتے ہیں کہ امام حسین کی ایک ایک دعا جو ہے اللہ کے بارگاہ میں کس طرح قبول ہوئی۔ اگر حسین چاہتے تو تمام یزیدیوں کے خلاف فتوا کر دے اور سب صفحہ ہستی سے مٹ جاتے، لیکن امام حسین نے ہم جیسے کمزور اور ضعیف الاعتقاد ایمان والوں کے لیے کربلا کے میدان پر اپنے آپ کو پیش کر دیا، اپنے 72 نفوس قدسیہ کو پیش کر دیا، یہاں تک کہ اپنے 6 ماہ کا دلنا اصغر بھی پیش کر دیا، تاکہ ہم لوگ اس گمان میں نہ رہے کہ صرف آسمان سے بلائے آئے گی اور ہمارے دشمنوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گی۔ حضرات گرامی، آج ہمارا ایمان کا یہ معاملہ ہے کہ یہیں پر بیٹھے ہیں، لیکن جب کوئی ظلم ہوتا ہے تو ہم بولنا نہیں چاہتے ہیں۔ آج ہمارا علاقہ اتنا کلمہ گو لوگ ہونے کے باوجود ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانے سے ڈرتا ہے۔ رات کا 8 9 10 بج جائے تو ایک موٹر سائیکل والا، ایک بہترین موبائل والا 10 5 ہزار لے کر کے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانے سے ڈرتا ہے کہ راستے میں چھنٹائی نہ ہو جائے، راستے میں اسے لوٹ نہ لیا جائے۔ حضرات گرامی وقار، یہ معاملہ اس کلمہ گو علاقے میں، یہ معاملہ بابو حضور کے علاقے میں، یہ معاملہ مفتیان کرام کے علاقے میں، یہ معاملہ مدارس اسلامیہ جہاں کثرت سے بھرا پڑا ہو ایسے علاقے میں، کیا یہی حسینیت ہے؟ کیا یہی حسینیت ہے؟ کیا یہی ہمارا کیریکٹر ہے؟ کیا یہی ہمارا عدل ہے؟ حضرات گرامی وقار، پتہ یہ چلا کہ اگر ہم لوگ 2 کلومیٹر کا سیفٹی ایک مسلمان کو نہیں دے سکتے تو لعنت ہے ہماری زندگی پر۔ اگر ہم لوگ اپنی بہن کو کہیں پر اکیلا بھیج نہیں سکتے کہ کوئی موذی اوباش آوارہ قسم کا لڑکا اسے چھیڑ چھاڑ کرے گا تو لعنت ہمارے معاشرے پر۔ اسی طرح ہمارے نوجوانوں کا بھی حال ہے۔ حضرات گرامی وقار، کتنے باتوں پر میں گفتگو آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک شعر پہلے کسی نے لکھا تھا، لکھنے والے نے، اللہ انہیں ان کے مرتبے کو بلند فرمائے، انہوں نے فرمایا تھا 1 2 زخم نہیں جسم سارا چھلنی ہے، بیچارہ درد بھی ہے پریشان کہ اٹھوں تو کہاں سے۔ ہمارے علاقے کے لیے میں اسے ایسا بولتا ہوں، ایک تو مسائل نہیں مسائلوں کے انبار ہے، ایک تو مسائل نہیں مسائلوں کے انبار ہے۔ بیچارہ مسئلہ بھی پریشان ہے کہ پہلے میرا سدباب ہو، پہلے مجھے ختم کیا جائے، پہلے میری باری آئے۔ حضرات، شادی بیاہ میں ہندوانہ رسم پر ہم فالو کرتے ہیں۔ ہمارے گھر کی شادیاں، ہمارے علاقے کی شادیاں مسلمانوں کی معیشت کو توڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے۔ آپ بولیں گے کیسے بات کر رہے ہیں آپ، کیسی معیشت کو توڑ کر کے رکھ دیا ہے؟ سب لوگ بھات پانی کھا رہے ہیں، سب بریانی پلاؤ مرغے تو توڑ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں معیشت کو توڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ لوگوں کی جب مالی حالات خراب ہے، حضرات گرامی وقار، میں آپ سے اوپر چڑھ کر ایک سوال کرتا ہوں کہ سیچر کمیٹی نے ایک جو ہے سروے کیا، اس سروے میں یہ پایا کہ ہندوستان کے مسلمان دلتوں سے بھی بدترین زندگی گزار رہے ہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی تعلیمی معاملہ دلتوں سے بھی بدترین ہے۔ حضرات، اتنا بڑا علاقہ ہے، کیوں کوئی IPS آفیسر نہیں ہے؟ اتنا بڑا علاقہ ہے، کیوں مسلمان DM نہیں بنا ہے؟ کیوں مسلمان کلکٹر نہیں بنا ہے؟ کیوں کوئی مسلمان جنرل کرنل نہیں بنا ہے؟ کیوں کوئی مسلمان اونچے رینک ایک گریڈ نوکری نہیں کرتا ہے؟ حضرات گرامی وقار، پتہ یہ چلا کہ آپ کی 2 بیٹی ہے، آپ کا 2 بیٹا ہے، بیٹا پڑھنے میں تیز ہے، آپ اس کو پڑھا سکتے ہیں، لیکن جب آپ کی بیٹیاں بڑی ہو گئی تو آپ کو فکر ہو گیا کہ اس کو 10 لاکھ کا دہیج دینا ہے، اس کو 5 لاکھ کا ڈیمانڈ دینا ہے، اس کو گاڑی دینا ہے،
جس کو 4 ویلر دینا ہے، اسی بیٹی کے شادی کے جستجو میں آپ نے اپنی بیٹے کی زندگی کو بھی تباہ کر دیا۔ نہ اب وہ گریجویٹ کر پا رہا ہے، نہ کہ وہ ماسٹرز کر پا رہا ہے، نہ وہ انجینئر کرنے کا سپنا دیکھ رہا ہے، نہ وہ سائنٹسٹ بننے کا کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ القرض کلام اوپر کے جتنی تعلیم ہے، آپ کے گھر کے معیشت کو توڑنے کے بعد آپ نے اس کے سپنے کو چکنا چور کر دیا ہے۔ صرف اور صرف 1 2 4 ہمارے علاقے میں ماسٹر نظر آتے ہیں، ان لوگوں کا بھی اتنا دعویٰ، اللہ اکبر، ماسٹر کیا بن گئے؟ ایسا لگتا ہے کہ جو ہے ہندوستان کے گرہ منتری کا کرسی سنبھال دیا ہے۔ حضرات گرامی وقار، اتنے لالچی صفت ماسٹر ہوتے ہیں کہ اگر کسی کی بیٹی کو شادی کرنے جائے تو ماسٹر نہ جانے اسکول میں پڑھا ہے یا ڈکیتی ڈالنے کی کتابوں کو پڑھا ہے۔ حضرات 4 ویلر اسے چاہیے، 5 بھری سونا اسے چاہیے۔ ارے او ماسٹر اسکول کے کتاب پڑھنے والے، کیا تمہیں 10 سال چوری کرنا کسی کو تکلیف دینے کے بارے میں پڑھا ہے؟ کیا تعلیم کسی کو تکلیف دینے کے لیے حاصل کی جاتی ہے؟ اگر تکلیف دینے کے لیے تعلیم حاصل کی جاتی ہے تو ایسے تعلیم پر ہم علماء کرام لعنت بھیجتے ہیں۔ تعلیم حاصل کرو تو ایسی تعلیم حاصل کرو جس تعلیم کے بارے میں نبی برحق نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اور علماء کرام کی جماعت اس کی جو ہے ایک جیتی جاگتی ثبوت ہے۔ کیا چھنتائی کرنے والا کبھی کوئی عالم ملا ہے؟ کیا چوری کرنے والا کبھی کوئی حافظ ملا ہے؟ کیا ڈکیتی ڈالنے والا کبھی کوئی عالم ملا ہے؟ کیا سود کھانے والا کبھی کوئی عالم ملا ہے؟ کیا کسی کو مار پیٹ کر اس کا پیسہ چھیننے والا کبھی کسی عالم کو دیکھا ہے؟ کیا کوئی بھی اور بڑے جھوٹی منڈی کھیلنے والے، لوٹری کٹانے والے، دنیا کے بڑے بڑے گناہوں میں شراب پینے والے، سود خوری کرنے والے، کیا آپ نے کبھی کسی عالم کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ انہیں برائیوں کا سب سے بات کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا طلب العلم، کہ جب علم دین حاصل کر لے گا یہ برائیاں اس سے خود بخود چلی جائے گی۔ الحمدللہ علاقے میں 50,000 سے زائد علماء اور حفاظ ہے، اللہ ماشاءاللہ 8-10 کو چھوڑ دیا جائے تو سب الحمدللہ ان برائیوں سے پاک اور صاف ہے۔ رہی بات ایک جہیز کی، جو کچھ علماء کرام بھی اس میں ملوث ہے، لیکن اس میں بھی میں سمجھتا ہوں وہ بیچارہ مظلوم عالم کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر اس کا لالچی بھائی بیٹھا ہوا ہے، اس کے اوپر اس کی جو ہے بھابھی بیٹھی ہوئی ہے، اس کے اوپر اس کا باپ بیٹھا ہوا ہے، جو زمانے کے اعتبار سے جہیز لینا اپنے بیٹے کو پھنسا دیتا ہے۔ بیچارہ عالم جس کے آگے پیچھے سب منہ کھول کر کے بیٹھا ہے، وہ بھی وقت اور حالات کے حساب سے کبھی پھنس جاتا ہے۔ ہونا یہ نہیں چاہیے، عالم کو بالکل انکار کر دینا چاہیے۔ میں اپنے علماء سے گزارش کروں گا ہر جگہ پر یہ تقریر کیجیے اور علماء کرام خاص کر اس کا خیال رکھے۔ انشاءاللہ ہم ایسی ہی شادی کریں گے جیسے مسجد نبی میں بیٹھ کر صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ ہم ایسے ہی شادیاں رچائیں گے جیسے کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں نے رچایا ہے۔ ہم لوگ ایسی شادیاں کریں گے اپنی بیٹیوں کی جیسے نبی برحق نے اپنی 4 بیٹیوں کی شادی کی ہے۔ حضرات گرامی وقار، ایک قرآن ہے جس سے ہم لوگ سب سے زیادہ غافل ہے۔ کتنے نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہیں جو میرے پاس کھڑے ہو کر صحیح تجوید کے ساتھ اعوذ باللہ بسم اللہ سنا دے گا۔ میرا دعویٰ ہے علماء کرام کی جماعت کو چھوڑ کر ایک بھی انسان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اعوذ کا عین کہاں سے ادا ہوتا ہے اور ذال کہاں سے ادا ہوتا ہے، شیطان کا شین کہاں سے ادا ہوتا ہے، باریک ہوتا ہے یا پر ہوتا ہے، کسی کو معلوم نہیں۔ میرے بھائیو، یہ قرآن کے ساتھ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ جب تک قرآن کے ساتھ ظلم کرو گے فلاح کیسے پاؤ گے؟ ہرگز نہیں فلاح پا سکتے انشاءاللہ تعالی۔ آگے ایک اور ٹاپک رہ گیا، صرف سرسری طور پر بتا دوں، میرے استاد گرامی فرماتے تھے ایک امام حسین جس پر سب سے زیادہ ظلم کیا گیا، دوسرا قرآن کریم جس پر ظلم ہو رہا ہے، ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا شاید، اللہ خیر فرمائے، اور ایک
بنات ہوا، اسلام کی بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری عورتیں، جس پر سب سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے میرے اسلامی بھائیوں، جہیز کے نام پر اس پر ظلم ہو رہا ہے، دینی تعلیم سے اس کو دور رکھنا اس پر یہ ظلم کہیں برابر ہے۔ حضرات گرامی وقار، اپنی بیٹیوں کو وقار دیجئے، عظمت دیجئے، ردائے فاطمہ پہنائیے، اپنی بیٹی کو دینی تعلیم سے آراستہ کیجئے، کیونکہ یاد رکھیے قوم کا سرمایہ اگر کوئی ہے تو قوم کے بچے ہیں، قوم کے لوگ ہیں، اور ماں کو سب سے پہلا ان کے گود کو مدرسہ کہا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہماری بہنوں نے دینی تعلیم حاصل نہیں کیا تو پھر وہ اپنے بچوں کی صحیح پرورش کیسے کر پائیں گی؟ حضرات گرامی وقار، ہم بالکل کالج، اسکول اور یونیورسٹیز کے تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم میٹرک آئیے بی اے کرنے کے بعد آپ جو ہے اپنے سر کو ایسے ہی گاڑ دیتے ہیں جیسے کسی کادو والا کھیت میں جو ہے بھینس سر جو ہے مطلب گاڑ دیتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آگے کی سوچئے، اوپر کی سوچئے، گریجویشن کرنے کے بعد بی ایڈ کیجئے، ایم ایڈ کیجئے، انجینئر بنیے، ڈاکٹر بنیے۔ ہر گاؤں میں 5-5, 10-10 MBBS ڈاکٹر ہونا چاہیے، ہر گاؤں میں 5-5, 10-10 جو ہے وکیل ایڈوکیٹ ہونے چاہیے، ہر گاؤں میں انجینئر ہونا چاہیے، سائنٹسٹ ہونا چاہیے، ماسٹرز کے بچے ہونا چاہیے، MCA کرنے والے بچے ہونا چاہیے، MBA کرنے والے بچے ہونے چاہیے، تاکہ یہ سماج پھلے پھولے۔ اور اگر دنیاوی تعلیم اعلیٰ حاصل کریں گے تو دنیا کے بچے بھی ان برائیوں کو ختم کر سکتے ہیں، ورنہ پھر ہمارا کام صرف علماء کرام ایک طرفہ اگر محنت کریں گے تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ علماء کرام کو مالی حالات سے پریشانی ہوتی ہے، وہ آگے آپ ہی کے تبسط سے بڑھ پائیں گے جب سکے کا دونوں پہلو ایک جگہ ہو جائیں گے، یعنی دنیاوی تعلیم یافتہ اور علماء کرام ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر کے جو ہے مطلب قوم کو صدا دیں گے تو میں سمجھتا ہوں قسم خدا کی قوم میں انقلاب آئے گا۔ اور انشاءاللہ آئندہ میں تحریک اصلاح امت کے اندر یہ بھی کروں گا کہ ان منبروں سے جہاں علماء کرام خطاب کرتے ہیں کوئی اپنے قوم کے پڑھے لکھے نوجوان بھی کھڑے ہو کر یہاں سے بات کرے، اپنے قوم کے ماسٹر، انجینئر، ڈاکٹر، بی ایڈ، ایم ایڈ کرنے والے بچے بھی کھڑے ہو کر بات کرے، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ قوم کے سدھار کے لیے صرف اکیلے علماء کرام ہیں۔ حضرات، جب ہم دونوں ایک ساتھ ہو جائیں گے تو ان برائیوں کا ہم سب معاف کر سکیں گے، ختم کر سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اچھی بات کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔